آج جو خطبے کا عنوان رکھا گیا ہے ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج ملک کے کیا حالات ہیں وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ آج مسلمان بہت سخت دشواریوں سے گزر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سب معلوم ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اس ملک میں مسلمان اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات سے گزر چکا ہے اور دو چار ہو چکا ہے۔ 1857 میں جب انگریز تھے تو اس سے بھی خطرناک حالات تھے کہ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر مسلمان عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو اور نہ لٹک رہی ہو۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ ملک ہند و پاک کے درمیان تقسیم ہوا 1947-48 میں، تو مسلمانوں کا اس طرح خون بہایا گیا، مسلمانوں کی خوریزی کی گئی اس طرح کہ اگر کسی دریا کے اندر ڈال دیا جاتا تو دریا کا پانی سرخ ہو جاتا۔ اس طرح کے بھی حالات آئے۔ لیکن آج تیسری مرتبہ جو صورتحال آئی 1914 میں، جب یہ متعصب حکومت برسر اقتدار آئی اور اس نے اپنے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کیا۔ پھر اتفاق کی بات یہ کہ 2019 میں بھی بڑی اکثریت کے ساتھ یہ اقتدار کی کرسی پر راجمان ہو چکی ہے، اور یہ اپنے منصوبے کے مطابق علل اعلان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کی ساری کوشش، ساری تگ و دو جو ہے اسلام اور مسلمان کی مخالفت میں ہے۔ اس وقت یہ مسلمان صحیح معنوں میں اگر میں کہوں مختلف جہتوں سے جو ہے پریشانیوں اور مختلف مسائل سے مسلمان جو ہے وہ دو چار ہیں۔ لیکن میری نظر میں اس وقت جو مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ دین اور ایمان کے تحفظ کا، جان اور مال کے تحفظ کا تو مسئلہ ہے ہی۔ جان اور مال کی قربانی دیتے دیتے ہم لوگ 70-71 سال میں عادی ہو چکے اس کے۔ اتنے فسادات ہوئے ہیں، آپ کی فسادات کی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے تو ہم عادی ہو چکے۔ لیکن یہ جو خطرہ ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آج یہ نئی نسل کو، مسلم نئی نسل کو، نوجوانوں کو یہ اغوا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ابھی آؤں گا، جو یہ قانون بنا ہے اس پہ بھی، کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیمی نصاب ہے جو گورنمنٹ کا، پہلے یہ نصاب پڑھایا جاتا تھا، اس میں اخلاقیات کا مضمون جو ہے جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ اس لیے اس نصاب کو پڑھنے کے بعد جس طرح کے لوگ تیار ہوتے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ کمانے والی مشین ہوتا تھا، اور مشین کا تو کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی اخلاق نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن اب جو 2019 کے اندر جو تعلیمی پالیسی آئی ہے، اور اگر اس پالیسی کو نافذ کیا گیا اور 25 سال تک یہ کام کرے گی تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ پالیسی ہم نے بھی جو وہ سوچا تھا، جو پرائیویٹ اسکول جو انگلش میڈیم لوگوں نے کھول رکھے تھے کہ یہ کرتے تھے کہ تیسری جماعت سے بورڈ کے امتحان سے پہلے اپنے کچھ اسلامیات اور کچھ اس طرح کے دینی مواد پڑھا دیتے تھے۔ لیکن اگر یہ تعلیمی پالیسی نافذ ہو گئی تو آپ کچھ نہیں پڑھا سکتے، وہی نصاب پڑھانا ہوگا جو ان کا تیار کردہ نصاب ہوگا۔ اور ان کا تیار کردہ نصاب کیا ہے؟ وہ خالص ہندوازم کے اوپر ہے۔ وہ اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے اس نصاب کو مرتب کیا ہے، اور اس میں آرٹ کے ذریعے، گانے اور بھجن کے ذریعے سے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا، اور بچوں کے ذہنوں میں اس طرح راسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ تاریخی مسلمات ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اگر تم کو
नंबर अच्छे हासिल करने हैं तो इस देवती की सरस्वती जो देवती है उसकी पूजा कर लो, तुमको अच्छे नंबर मिल जाया करेंगे। और अगर तुम आप चाहते हो कि मुलाजमत मिल जाए तो लक्ष्मी देवी की पूजा कर लेना, उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाओ, उसकी पूजा कर लोगे तो तुम्हारा ये भी मसला हल हो जाएगा। और अगर तुम्हें ताकत और कुव्वत चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा कर लेना, भाई ताकत की देवी हैं वो। ये इस तरह से नई नस्ल के जहनों में रासिक करने के आर्ट के जरिए से और उसको गाना और भजन के जरिए से और वंदे मातरम और इसके जरिए से जहनों में रासिक करने की कोशिश की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम नस्ल जो है इर्तिदाद की तरफ पहुंचेगी। लेकिन जाहिर है पहले मरहले में तो ये नहीं होगा, लेकिन जब ये नस्ल जानते हैं 20 साल के अंदर नस्ल बदलती है तो आपको इसका असर जाहिर होने लगेगा, मालूम होगा कि हाँ उन्होंने जिस पॉलिसी के तहत काम किया है। तो ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है और अभी इस मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन इसको जो है इन्होंने बना लिया है, ये पॉलिसी उनकी है। तो आज ही देख रहे हैं आप कि पहले तो ये था कि मुस्लिम लीडरान कम से कम किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने में झिझक महसूस करते थे। मुस्लिम औरतें जो हैं निकाब पहनकर बुर्का ओढ़ कर के जाना तो बहुत दूर की बात है, इस तरह भी नहीं जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज मुसलमान लीडर पुतों के सामने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उसमें कोई झिझक महसूस नहीं करता। और मुसलमान औरतें निकाब पहनकर बिरादराने वतन की पूजा पाठ में शरीक होती हैं और उनके मंदिरों में जाती हैं, शरीक होती हैं। अभी एक साहब ने बयान किया कि बिहार के अंदर सरस्वती इसकी पूजा थी और वहाँ पर 21 बकरों की कुर्बानी दी गई। आपको हैरत होगी कि 21 बकरों की कुर्बानी जो दी गई उसमें 19 बकरे मुसलमानों ने कुर्बानी दी। 21 बकरे मुसलमानों की तरफ से कुर्बानी भेंट चढ़ाए गए। आप हैरत होगी। वो बिहार के अंदर वो उसमें बिरादराने वतन की अक्सरियत है, उसके अंदर जो है ये बात हुई है, उसके अंदर ये काम हुआ। आप समझ रहे हैं ये पॉलिसी आ रही है। तो ये पॉलिसी जिस वक्त आए तो जैसे इस पे एहतजाज हो रहा है, इससे और आला पैमाने पर जबरदस्त अंदाज में जो है ये होना चाहिए। अब उसके बाद चूंकि ये अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं। आज से पहले कभी भी हिंदुस्तान में कोई कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बना। कोई कानून आज 70 साल 71 साल में मजहब की बुनियाद पर नहीं बना। आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन तो मजहब की बुनियाद पर दिया गया, मैं कहूँगा नहीं, मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। जो गैर मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिला है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया और वो भी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, सदर जमहूरिया के आर्डिनेंस के जरिए से उसको पास किया गया है। और ये कहा गया है कि चूंकि गैर मुस्लिमों के यहाँ तबकाती तफावत पाया जाता है इसलिए ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन ये पहला कानून है जो मजहब की बुनियाद पर है। मजहब की बुनियाद पर आप जब जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो दस्तूर है उसकी 14 और 15 उसमें यह है कि सबको मसावत, सबके साथ बराबरी का मामला होगा, उसकी बिल्कुल खिलाफ बात है। और आप जानते हैं हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो उनका दिल जो है ऐसा मालूम होता है कि इस्लाम और मुसलमानों से बुग़्ज़ और नफरत इस कदर उनको है कि उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। वो जो नाम दूसरों का नाम लेते हैं लेकिन मुसलमानों का नाम लेने में उन्हें जो है उनको डर महसूस होता है, क्योंकि अंदर से बुग़्ज़ और इनाद और नफरत इस कदर भरी हुई है, इसलिए जो है मुसलमानों का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो ये कानून बना है, ये कानून से सही है, ठीक है। इस कानून से ये जो कानून है शहरी तरमीम कानून, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं ज़्यादा की बात ये सुन लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि मुसलमान कोई अफगानिस्तान से यहाँ नहीं आया, कोई पाकिस्तान से नहीं आया, कोई बांग्लादेश से नहीं आया, और इस वक्त कौन आएगा? पहले भी नहीं आया और अब कौन आएगा? आप जानते हैं कि हमारी मईशत, हमारे मुल्क की मईशत का हाल क्या है।
اور ان ملکوں کی معیشت کا حال کیا ہے، اب اس وقت کون آنے والا ہے۔ لیکن اس قانون کے ساتھ ساتھ اگر NRC نافذ ہو گیا تو بہت ہی خطرناک بات ہے، تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس طرح سے خطرناک ہے کہ جو انہوں نے معیار متعین کیا ہے اس معیار کے مطابق ہم اپنے ثبوت فراہم نہیں کر سکے، ہم نے ان کو کاغذات نہیں فراہم کیے، تو وہ کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ تو دوسری جو قومیں ہیں جیسے ہمارے برادران وطن ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں اور جو عیسائی ہیں، ان کو تو ظاہر ہے CA کے ذریعے سے اندر داخل کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں تو ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو داخل کر لیا جائے گا۔ یہ تو بھائی شہریت دینے کا قانون ہے، ہم ان کو اندر لے لیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے مسلمان کا، اگر وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں پیش کر سکا تو وہ کہہ دیں گے اب تو آپ کو کیمپ میں جانا ہوگا۔ تو یہ خطرے کی بات ہے کہ اگر کمزور جو مسلمان ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد کمزور ہے، وہ کہہ دے گا کہ چلو بھائی کیا کرتا ہوں، کیمپ میں کیوں جاؤں، چلو میں بھی ہندو ہو جاتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے۔ تو یہ ارتداد کے لیے بہت بڑا پیش خیمہ ہے۔ پھر وہ ارتداد کی طرف جیسے میں نے ابھی بتایا یہ تعلیمی پالیسی لے آئے، وہ بھی ارتداد کا پیش خیمہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی ارتداد کا پیش خیمہ ہے، اور ارتداد کے لیے سیلاب ہونا پڑے گا، اور لوگ جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ اور بہت اچھے لوگ کے پیروں میں جنبش جو ہے لغزش پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور مجھے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہوا تو بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور ایک علی سی اور ان کی ہے، بلکہ 2 صوبوں میں اس کو نافذ بھی کر چکے ہیں، وہ اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کے اندر تبدیلی مذہب جس کو انہوں نے مذہبی آزادی کا نام دیا ہے، کہ کوئی کسی کو ڈرا اور دھمکا کر اس کا مذہب نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ اس میں وسعت دیجیے تو آپ اگر کسی کو دوزخ سے ڈرا کر، دوزخ کے عذاب سے ڈرا کر کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں آپ، تو آپ بھی اس کی زد پہ آئیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ گویا دعوت حق پہ کی تبلیغ پر جو ہے ان شبکون مارنا چاہتے ہیں، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کے کیفیات کیا ہوں گے، چونکہ میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، بہت حالات خطرناک ہیں اس وقت۔ جان اور مال کے تحفظ کی بات نہیں ہے یہاں پر، اب معاملہ ہے کس کا؟ ایمان اور یقین کے تحفظ کا معاملہ ہے، اس کے ایمان کو بچانے کا معاملہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اب اس وقت بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کوشش کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کریں۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ہم مسلمانوں کو نواقض وضو تو ضرور سکھاتے ہیں کہ بھائی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرو گے تو وضو ٹوٹ گیا، اور یہ ہو گیا تو یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ نماز کے مسئلے سکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہم ضرور، اور لوگ نماز کے مسئلے اور یہ اسی طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ کوئی نواقض ایمان کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ ہمارا ایمان جو ہے کس وقت چلا جاتا ہے، ہم شرک کے دائرے میں کب پہنچ جاتے ہیں، کون سا ہمارا عمل ہے جو شرک سے کے دائرے میں ہم کو لے جاتا ہے، اور کیا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بورڈ لگا ہوا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی دیکھ لیجئے آپ کیا لکھا ہوا ہے، اور کہیں پر بھی مسجد کے اندر کیا لکھا رہتا ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ نواقض ایمان کیا ہے، ایمان کو توڑنے والی اور ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کا صحیح تصور کیا ہونا چاہیے، ایمان اور آخرت کا تصور ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है, हम कहाँ अपने बच्चों को बताते हैं? कहाँ हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह का तसव्वुर ये है, इलाह का तसव्वुर क्या होना चाहिए? इलाह का तसव्वुर तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से मुसलमानों की नज़रों में भी नहीं सही नहीं है। अगर सही तसव्वुर होता तो हम कभी भी मज़ारों पे और इस तरह की दरगाहों पे कभी भी नहीं होते, हम इस तरह के दरगाहों पे और मज़ारों पे नजर नहीं आते। अगर इलाह का सही तसव्वुर होता, माबूद का सही तसव्वुर होता कि अल्लाह हमारा माबूद हकीकी है, माबूद बरहक है, और हमारे पास कहाँ है क़यामत का तसव्वुर, कहाँ है हमारे पास आखिरत का तसव्वुर, कहाँ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जो है वो कहाँ हमारी नज़रों के सामने है। तो ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी नई नस्ल को बताएं, उसको वाकिफ कराएं कि भाई देखो शिर्क इसको कहते हैं। देखो ये अगर हमने मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिया, हम मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो ये इस्लाम के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। ये आपने गोया अल्लाह के साथ क्या कर दिया, किसी को शरीक ठहरा दिया है। इसलिए ये हमारे ईमान को तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए उनको सामने शिर्क की किस्में मालूम हों कि भाई शिर्क की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, पहली किस्म क्या है, दूसरी किस्म क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, और शिर्क असगर किसको कहते हैं, शिर्क असगर किसको कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, उसका मकाम और मर्तबा, हमारे नज़दीक क्या होना चाहिए, उनसे किस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए, आपसे मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, ये सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। आखिरत का तसव्वुर हो नज़रों के सामने। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताएं। आप नमाज का मतलब भी बताइए उनको, वो ये भी बताइए कि वज़ू इससे टूट जाता है, ये भी बताइए, ज़कात का मसला भी बताइए, रोज़े का मसला भी बताइए, ये भी बताइए, ज़रूर बताइए। लेकिन ये बताइए सबसे पहले उनके अकीदे को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ये है बुनियादी चीज़ जिस पे आप देख रहे हैं। आज मैंने अभी अर्ज किया कि मुसलमान लीडर मूर्ति के सामने खड़े होने में कोई हाथ जोड़कर खड़े होने में कोई झिझक महसूस नहीं करता, कोई आर नहीं महसूस करता। लेकिन पहले कोई मुसलमान खड़ा हो सकता था? कभी भी नहीं। कोई मुसलमान निकाब पोश औरत जो है क्या इस तरह की पूजा पाठ में शरीक हो सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज क्या बात है कि हम मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। हमने अभी इस्लाम के बारे में बहुत तफसीली बात हो रही थी, हमने अपने दीन को खुद ही नहीं समझा। हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा अमल जो हमको दीन के दायरे से निकाल देता है। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि अपने बच्चों को आप नवाक़िद वुज़ू सिखाने के साथ साथ नवाक़िद ईमान भी सिखाएं। बताइए उनको कि भाई जिस दीन को तुम मानते हो ये दीन ये है, और ये दीन मुकम्मल दीन है, मुकम्मल दावते हयात है। ये पूरी इंसानियत की एक क़यादत के लिए आया है, किसी एक ख़ास मखसूस तबके के लिए नहीं आया। तो पहला काम ये करने का है कि हम अपनी नई नस्ल, जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसको दीन पे साबित कदम रखने के लिए उसको दीन से वाकिफ़ कराना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अपने दीन इस्लाम की रोशनी में, दीनी तालीमात की रोशनी में उनकी तरबियत करें। और दूसरा काम ये हमें करने का है कि आज नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। बिरादरान वतन और हमारे दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है, और कितनी ज़बरदस्त दीवार है। अभी आप बात हो रही थी, अभी आप जानते हैं ऐसी ज़बरदस्त दीवार है कि ज़रा सी मामूली बात हुई और ये तकरीरें हुई इस तरह की, ऐसा मालूम होता है कि सब कुछ तैयार है, माचिस लगा दी, सारे दिन के बाद ख़त्म। ऐसा मालूम हो रहा है सबसे पहले से सब कुछ मंसूबा बना है, या मंसूबाबंद तरीके पर ये सब काम हो रहा है और ये काम किया जा रहा है। तो भाई नफरत की दीवार इस कदर ऐसी ज़बरदस्त खड़ी कर दी गई है कि आज बिरादरानी वतन के महल्ले अलग हैं, हमारे महल्ले अलग हैं, उनकी दुकानें अलग हो गई, हमारी दुकानें अलग हो गई, उनके स्कूल अलग हो गए, हमारे स्कूल अलग हो गए। देखिए महल्ले का अलग हो जाना चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर वाराना फसादात हो रहे हैं यहाँ पर, महल्ले अलग हो गए, अच्छी बात है। दुकानें अलग हो गई, स्कूल और कॉलेज अलग हो गए, बल्कि हत्ता के हॉस्पिटल भी अलग हो गए। तो भाई अब इस नफरत को ख़त्म करना है।
کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم برادران وطن سے اپنا تعلق استوار کریں، اور سیاسی سطح پہ نہیں. سیاسی سطح پہ جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا اور وہ صحیح بھی نہیں ہوتا. اس لیے سماجی سطح پر ہم ان سے تعلق قائم کرنے کی اور استوار کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطار پارٹیوں میں ان کو بلایا جائے. عید کا موقع ہے، بقرعید کا موقع ہے، عید ملن ہو، بقرعید کے موقع پر کوئی پارٹی ہو، ان میں بلایا جائے. ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کا موقع ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر ان کو بلایا جائے. اب ہم اپنے طور پر کوئی پارٹی کر رہے ہیں، کوئی ہمارے گھروں میں پارٹی ہو رہی ہے تو اس موقع پر ان کو بلائیں اور ان کو شریک کریں، ان سے رابطہ قائم کریں، تعلق قائم کریں، تاکہ یہ نفرت کی جو دیوار کھڑی کی ہے بی جے پی نے، یہ نفرت کی دیوار ٹوٹے، ختم. الحمدللہ کسی حد تک یہ نفرت کی دیوار ختم ہو رہی ہے، لیکن اس نفرت کی دیوار کو ہم تعلق کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ بھائی جس سے تعلق کسی سے نہیں ہوتا، آپ کسی سے کٹ جائیے، بالکل آپ کا تعلق اس سے نہ ہو، تو آپ کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی، اس سے جو بات بھی کہی جائے گی فوراً مان لے گا کہ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سے سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ نہیں، سماجی سطح پہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. تیسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیے جو اس ملک کے اندر جو قومی پارٹیاں ہیں، نیشنل پارٹیاں ہیں، وہ کمزور ہو رہی ہیں، اور بی جے پی چاہتی بھی یہی ہے کہ جو نیشنل پارٹیاں ہیں، قومی پارٹیاں ہیں، کمزور ہو جائیں. اور بی جے پی کی خود حیثیت بھی یہی ہے کہ وہ بھی اس کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں، خود اس کی تعداد بہت ہے. تو اب اس وقت مقامی جو پارٹیاں، علاقائی پارٹیاں ہیں، وہ طاقتور ہو رہی ہیں، وہ مضبوط ہو رہی ہیں. تو علاقائی پارٹیوں سے اپنا رابطہ استوار کیا جائے. علاقائی پارٹیوں سے رابطہ قائم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. علاقائی کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس کی نظیر ہمارے سامنے تلنگانہ ہے، آپ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور رکھ کر کے اس کو جو ہے ضرور اس طرح سے کرنا چاہیے. ہم اس صوبے میں رہتے ہیں تو ہمارے بھی مسائل ہیں، چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے جو بھی علاقائی پارٹی مضبوط ہو، اس سے ہم اپنے مسائل کو ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ کر ہم ان سے منوا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ علاقائی پارٹیاں جو ہیں، جو بھی مضبوط پارٹی ہو، اس سے رابطہ بڑھایا جائے، رابطہ اور تعلق بڑھانے کی کوشش کی جائے. اور چوتھا کام یہ کرنے کا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ تعلیمی پالیسی سامنے آتی ہے تو ہم سب کو اس سے زبردست پیمانے پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہم اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. الحمدللہ، اور یہ احتجاج بڑی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ہندو مسلم ہو جائے اور اس کو رنگ دے دیا جائے، ہندو مسلم کا رنگ دے دیا جائے یا سیاسی رنگ دے دیا جائے، لیکن کسی طرح سے کوئی بھی منصوبہ اس کا کامیاب اس میں نہیں ہوا ہے. تو اسی طرح سے اس طرح کی کوئی بھی پالیسی آئے تو اس کے خلاف بھی جو ہے ایک آواز ہو کر کے، ضرورت اس کی ہے ایک آواز ہو کر اس کے خلاف ہمیں احتجاج کریں، اور اسی حکمت کے ساتھ کریں جس حکمت کے ساتھ کریں. اور آخری بات کہتے ہوئے اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ہماری آواز میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آج درس قرآن کے لیے بھی جو آیت منتخب کی تھی تو اس میں میں نے یہی پڑھا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ دین جو تم کو اللہ سے جوڑتا ہے اور پھر اللہ کے بندوں کو آپس میں جوڑ کر ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، ان کو ایک جماعت بنا دیتا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اگر ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ضرور ہم جو ہے ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. اور ہم نے اگر دین کو چھوڑ کر، اپنے نصب العین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گئے، ظاہر ہے کہ جب حق سے ہٹیں گے انحراف ہوگا تو فرقوں میں بٹنا ہے، جزئی مسائل آئیں گے، پھر اس طرح آپ جزئی مسائل میں اور فروعی مسائل میں جھگڑیں گے اور لڑیں گے، جیسا کہ لوگ لڑ رہے ہیں.
کوئی کہتا ہے یہاں پر ہاتھ باندھ دیا تو تمہاری، یہاں پر ہاتھ نہیں باندھا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے یہاں پر ہاتھ باندھ دیا تو نماز نہیں ہوئی۔ کیا عجیب باتیں ہیں، کیا باتیں کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہاں پر بھی باندھ دیا تو صحیح، یہاں پر بھی باندھا تو بھی صحیح، آپ کے عمل سے یہ بھی اس طرح سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر ایک اور پہلا اور آخری حج کیا ہے آپ نے۔ صحابی کہتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے معاملے میں، حج کے بارے میں جو بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا کر لیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، اگر قربانی نہیں کی پہلے تو اذبح ولا حرج، جاؤ جی کرو، تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کرو، صحیح ہے۔ آسان شریعت کا معاملہ کی، اسلامی شریعت کی آسان، لیکن آج ہم کیا ہے، شرعی مسائل کو ہم نے دین بنا دیا۔ دین اور شریعت کا فرق ہم بھول گئے کہ دین کیا چیز ہے اور شریعت کیا چیز ہے۔ دین کے معاملے میں سخت ہونا چاہیے تھا، پتھر سے نہیں بلکہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا، اور شریعت کے معاملے میں موم سے زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ تو ہم شریعت کے معاملے میں تو بہت سخت ہو گئے، لوہے سے بھی زیادہ کہ ارے بھائی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی تم نے، نماز ہی تمہاری نہیں ہوئی، کیسے نماز ہو گئی تمہاری؟ نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہوئی تمہاری۔ شریعت کے معاملے میں سخت ہو گئے، لیکن دین کے معاملے میں مزار پہ جا کر سجدہ کر لو، کوئی دین پہ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں جا کر مانگ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، دین کو آپ نے شریعت بنا دیا اور شریعت کو دین بنا دیا، یہ ارے سوچنے کی بات ہے۔ اور جبھی ہمارے دین، ہماری آواز میں اتحاد ہو سکتا ہے، ہماری صفوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، جب ہم آپ دین حق جو اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہماری صفوں میں ضرور جو ہے ضرور اتحاد ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہم فروعی مسائل میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم اقامت دین جو ہمارا نصب العین ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے، اور دین کے فروغ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی لگانے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ حالات جو ہیں ضرور یہ حالات ختم ہوں گے، چاہے کتنی بھی تاریخی ہو، ضرور اجارہ ضرور ہوگا۔ ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور